السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم واللہ علیم حکیم۔ معزز ساتھیو، سورہ ممتحنہ ہم پڑھ رہے تھے اور اس کی 9 آیات پچھلے درس میں ہم نے پڑھی، اور ابتدائے سورہ میں نے عرض کیا تھا کہ الممتحنہ یہ امتحن یمتحن امتحان سے ہے، وہ عورتیں جن کا امتحان لیا جائے، یا وہ صورت جس میں ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کے امتحان لینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو وہ آج جس آیت سے ہم شروع کر رہے ہیں، یہیں سے وہ امتحان کی بات شروع ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان کو خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس آ جائیں مومن خواتین ہجرت کر کے، مہاجرہ خواتین تمہارے پاس آئیں، فامتحنوہن، ان کی جانچ پڑتال کرو، ان کا امتحان لو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اصل ایمان کی ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے بایمانہن، ان کے ایمان کو۔ اب جو دل کی کیفیت ہے وہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ظاہری طور پر خواتین اگر تمہارے پاس ہجرت کر کے آ رہی ہیں تو ان سے آپ امتحان لو، کیا ان کا آنا صرف جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے یا کوئی اور پیچھے غرض ہے۔ اگر تو ایمان ہے تو ایمان کو اللہ جانتا ہے، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اور آگے جو آنے والے احکام ہیں پھر ان کا خیال رکھو۔ اور اگر ان کے پیچھے محرک کوئی اور چیز ہے تو پھر ان کو ایمان کی وجہ سے پھر ان کو پناہ دینا تمہارے لیے جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس مومنہ مہاجرات آ جائیں تو ان کا امتحان لو۔ یہ واقعہ اصل میں اس وقت پیش آیا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سمیت جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر دستخط کر دیے کہ یہ معاہدہ ہمیں منظور ہے، اور اس میں ایک شک یہ تھی، اور سہیل نامی آدمی تھا جس کا، سہیل بن عمر، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاہدہ لکھا تھا، اس کے اندر اس کے الفاظ یہ تھے کہ کوئی بھی بندہ اگر ہماری طرف سے، اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہی چلا جائے، اگر تمہارے پاس جائے گا تو ہمیں واپس کرنے کے پابند ہوگا۔ تو اب پہلے شروع میں تو مرد حضرات آتے تھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ خواتین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو ان کو لینے کے لیے جو ہے وہ ان کے جب ورثاء آئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کا وہ معاہدہ دکھایا اور کہا کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد آ جائے، رجل کا لفظ تھا، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی، کوئی رجل آ جائے، رجل عمومی طور پر عربی زبان میں مرد کے لیے بولا جاتا ہے، نہ کہ خاتون کے لیے، تو آپ نے خود معاہدے میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد آ جائے تو آپ اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اسی سہیل کا ایک بیٹا جب یہ معاہدہ طے پا گیا، اس کے کچھ دنوں کے بعد مسلمان ہو کر آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دی۔ اسی طرح اور بھی بعض صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا، اللہ کے رسول وعدے کی پابندی کرتے ہوئے ان کو واپس کر دیتے، لیکن جب خواتین آئیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آرڈر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب معاہدے کا معاملہ جو ہے وہ مردوں کے ساتھ تک تو تھا، وہ کر لیا، لیکن اگر خواتین آ گئی ہیں تو ان کا جو ہے وہ آپ نے امتحان لینا ہے کہ اگر ان کا آنے کا مقصد صرف ایمان ہے تو پھر تو ہم جو ہے نا وہ تشریف لائیں، وہ پھر وہ آپ کے جو ہے وہ ان کے آگے سارے احکام جو ہے وہ ذکر ہونے والے ہیں۔ اور اگر آنے کا محرک کوئی اور ہے، یعنی تمہیں دھوکہ دینا چاہتی ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور جو ہے وہ محرک کار فرما ہے، تو پھر آپ ان کو اپنی پناہ جو ہے وہ نہ دیجیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا اور کہا یا ایھا الذین آمنوا، اور اسی فامتحنوہن سے یہ جو سورہ ہے وہ ممتحنہ کہلاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات،
اے اہل ایمان اگر تمہارے پاس مومنہ خواتین ہجرت کر کے آ جائیں فامتحنوہن تو ان کا امتحان لو. اب امتحان کیسے لیا جائے گا یہ تھوڑی دیر بعد آنے والی وہ ساری چیزیں کہ ان کے امتحان کا انداز کیا ہے. اللہ عالم بایمانہن اللہ ان کے ایمان کو زیادہ جانتا ہے. فإن علمتموہن مؤمنات اگر تم جان لو فإن علمتموہن اگر تم پہچان لو علم حاصل کر لو کہ وہ واقعتاً مومنہ ہی ہیں مومنات ہیں فلا ترجعوہن الی الکفار پس نہ لوٹاؤ انہیں کفار کی طرف. اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ ایمان کی وجہ سے ہی ہجرت کر کے آئی ہیں پھر کافروں کی طرف لوٹانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. فلا ترجعوہن پس نہ تم لوٹاؤ ان خواتین کو الی الکفار کافروں کی طرف. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لا ہن حل لہم نہ تو وہ حلال ہیں ان کے لیے ولا ہم یحلون لہن اور نہ وہ حلال ہیں ان کے لیے. یعنی جب کوئی خاتون مسلمان ہو جائے تو وہ کسی کافر کے عقد میں رہے یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے اور کسی کافر کے لیے بھی حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان عورت کے ساتھ جو ہے وہ باقی رہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب واضح بات ہے جب آپ نے روک دیا تو پھر اور معاشرتی مسائل کھڑے ہو گئے. جب آپ نے کہا کہ یہ مسلمان خواتین ہیں ہم جو ہے وہ ان کو واپس نہیں کرتے اب وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان پر خرچ کیا ہے ہم نے مہر دیا ہے ہم نے جو ہے وہ ان کے اوپر خرچ کیا ہوا ہے تو اب اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وآتوہم ما انفقوا. کوئی خاتون تمہارے پاس مسلمان ہو کر آ گئی اب اس کے نکاح کے لیے انہوں نے جتنا مہر دیا تھا وہ ان کو واپس کر دو. وآتوہم اور دے دو ان کو ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا تھا یعنی جو مہر انہوں نے اس خاتون کا دیا تھا نکاح کے وقت وہ ان کو واپس کرو اور اس خاتون کو مسلمانوں کے طور پر جو ہے وہ یہاں رکھو. اب مسلمان ہو کے خاتون آ گئی یہاں پر صرف یہ بات ہے کہ اگر وہ طلب کرتے ہیں تو ان کو ان کا مہر جو ہے وہ واپس لوٹا دو. لیکن اگر وہ خاتون جو ہے وہ انتظار کرتی ہے کہ اس کا خاوند مسلمان ہو جائے تو پھر اس کو اسی طرح رکھا جائے گا اور اس کا مہر واپس نہیں کیا جائے گا جب تک وہ طلب نہیں کرتے. اگر وہ طلب کریں تو پھر ان کو دے دو. ولا جناح علیکم ان تنکحوہن ولا جناح اور تم پر گناہ نہیں ہے ولا جناح علیکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے ان تنکحوہن کہ تم ان سے نکاح کر لو. خاتون آ گئی اب انہوں نے جو ہے وہ مہر واپس طلب کر لیا اب اس کے بعد اس خاتون سے کوئی مسلمان اگر شادی کرنا چاہے تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں. لیکن ایک شرط ہے اذا آتیتموہن اجورہن تم ان کو ان کے پورے مہر دو. یہ نہیں ہے کہ ہم نے چونکہ کفار کو تیرا مہر واپس کر دیا لہذا اب تیرے ساتھ اسی مہر میں شادی کرتے ہیں نہیں وہ ان کو تم نے دے دیا. اب خاتون کے ساتھ جب تمہارا بطور مسلمان نکاح ہوگا تو تم اس کو نئے سرے سے پھر مہر دو گے. اذا آتیتموہن جب دو تم ان کو اجورہن ان کے اجر یعنی ان کے مہر. ولا تمسکوا بعصم الکوافر اور نہ روکے رکھو کافروں کی عصمتوں کو. ولا تمسکوا اور نہ پکڑو نہ روکو بعصم الکوافر کافروں کی عصمتوں کو. یعنی اگر کوئی خاتون تمہارے مرد مسلمان ہو گیا ہے لیکن اس کی بیوی ابھی تک کافر ہے اب اس مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اپنے پاس بطور بیوی رکھے. ولا تمسکوا اور نہ رکھو نہ پکڑے رکھو بعصم الکوافر کافرہ عورتوں کی عصمتوں کو. پھر کیا ہے یعنی پھر تم ان کو اپنے گھروں سے نکالو. اگر وہ اپنے کفر پر باقی رہتی ہے یا جو ہے وہ اسلام نہیں لاتی ہے تو پھر تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے وہ جو پہلے ذکر ہو گئی ہے لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. کسی مومن کے لیے کسی خاتون کافرہ کے ساتھ نکاح میں رہنا جائز اور درست نہیں ہے اور یہ خاص طور پر کون ہے مشرک خواتین. اور ایسے ہی کوئی مشرک مرد اگر ہے تو اس کے ساتھ کسی مسلمان عورت کا رہنا جو ہے وہ درست نہیں کیونکہ ان کے لیے حلال ہی نہیں ہے. شرعی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ ہاں یہ تمہارا حق ہے کہ تم ان سے مانگو. وَاسْأَلُوا اور سوال کرو مانگو مَا أَنفَقْتُمْ جو تم نے خرچ کیا ہے جو تم نے ان کو مہر دیا تھا وہ تم طلب کر سکتے ہو. یعنی ان کو کافر اگر اور کفر پر رہتی ہے تو اس کو واپس بھیج دو اور ان سے اپنا مال جو ہے وہ طلب کر لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا اور ان کے لیے بھی یہی ہے یعنی شریعت میں دوگلا پن نہیں ہے ان کے لیے بھی یہی حق ہے. انہوں نے اگر کوئی خرچ کیا ہے کوئی مسلمان ہو کر خاتون آ گئی ہے تو وہ تم سے سوال کر لیں تم سے مانگ لیں خرچ جو انہوں نے اس پر خرچ کیا ہے. یہاں سے استدلال کیا ہے مفسرین نے شارحین نے کہ یہ جو معاملہ ابھی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے یہ خالصتاً ان مشرکین کے ساتھ ہے جن کے ساتھ جو ہے وہ صلح ہے معاہدے ہیں. ایسے کیونکہ
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद लोगों के साथ जो है वो मुआहदात थे। अब अगर कोई मुआहिद जो है वो मुशरिक है तो उसके साथ ये मामला है, उनसे वो खातून उनकी वापस कर दी जाएगी और माल जो है वो अपना तलब कर लिया जाएगा, और अगर उनकी कोई खातून मुसलमान होकर आ गई तो उनके माल उनको दे दिए जाएंगे और खातून जो है मुसलमानों के तौर पर मुसलमानों में रहेगी। ये तो है उन लोगों के साथ। जो हरबी हैं, जिनके साथ जंग है, उनका मामला और है, वो आगे चलकर जिक्र आएगा। साथ ही अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम फरमाते हैं ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, ये अल्लाह का फैसला है। ज़ालिकुम हुक्मुल्लाह, ये अल्लाह का फैसला है। यहकुमु बैनकुम, वो तुम्हारे दरमियान फैसला करता है। अब चूंकि एक मुआशरती मामला खड़ा हुआ ना, मुसलमानों की जब अलग रियासत बन गई और हालात जो है वो कशमकश हो गया, तो आप एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियां भी हैं, तो एक मुआशरती मामला हुआ, तो उस पर अल्लाह ताला ने फैसला सुना दिया। यहकुमु बैनकुम, वल्लाह तुम्हारे दरमियान इसी बात पर फैसला करता है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह बहुत बड़ा इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला है। उसके ये फैसले हकीकत पर मबनी हैं, इल्म की बुनियाद पर हैं और हिकमत से खाली नहीं हैं। लिहाजा उस अल्लाह के ये फैसले बिल्कुल बेआईने ही जो है वो इस दुनिया में लागू कर दिए जाए। अब अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने दूसरी जो है वो जिहत बयान फरमाई, व इन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम इलल कुफ़ार, अगर तुम्हारी कुछ औरतें काफिरों की तरफ रह जाएं, इन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम, तुम्हारी बीवियों में से कोई रह जाए, इलल कुफ़ार, काफिरों की तरफ, फ़अक़बतुम, बस तुम उसका बदला ले लो। बदले का क्या मुराद है? वही महर, तुम उनसे महर वापस जो है वो तलब कर सकते हो। फ़आतुल्लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम, और दे दो उनको जिनकी बीवियां चली गई हैं, मिसला मा अनफकू, जो उन्होंने खर्च किया। अब ये मुसलमानों को आर्डर है कि अगर तुम्हारी कोई खातून, अब ये हरबी, वो जो पहले मैंने कहा एक मुआहिदा है, एक हरबी है। एक तो वो है जिनके साथ मुआहिदा है, उनको मुआहिदे के तहत वो खातून जो है वो अगर नहीं मुसलमान होना चाहती, ठीक है भाई तुम रखो, लेकिन उसका महर हमें वापस करो। और अगर कोई मुसलमान जो है वो मुसलमान होकर कोई खातून आ जाती है, हमसे महर ले लो, खातून हम नहीं देंगे क्योंकि ये मुसलमान हो गई है और ये काफिर के लिए हलाल नहीं है। अब अगर हरबी का मामला है तो फिर उसका ये मामला है कि अगर कोई बीवी जो है वो उनकी तरफ रह गई, अब ये मर्द क्या करेगा? अब ये जितना महर इसने उसको दिया हुआ था, ये अब मुसलमानों के बैतुल माल से जो मुसलमान हुक्मरान है वो अदा करेगा। तुम भाई अपना ये पैसा लो और उसकी जान छोड़ो, कोई और निकाह करो। अब फाइन फातकुम शैउम मिन अज़वाजिकुम लिल कुफ़ार फ़अक़बतुम, अगर काफिरों की तरफ तुम्हारी कुछ बीवियां चले जाएं तो फिर तुम उनका बदला ले लो। फ़आतुल्लज़ीना ज़हबत अज़वाजुहुम, अब फिर आर्डर है जो हुक्मरान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, आप दीजिए उन लोगों को जिनकी बीवियां चली गई हैं, मिसला मा अनफकू, उसकी मानंद जितना उन्होंने खर्च किया है, अब वो आप बैतुल माल से उनको अदा कीजिए। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरिए, अल्लज़ी अंतुम बिही मोमिनून, जिस पर तुम ईमान लाए। यानी ना तो जो देने वाला है वो कमी करे और ना मांगने वाला जो वो हद से ज्यादा तलब करे, बल्कि अल्लाह से डरो। अल्लाह ताला जिस पर तुम ईमान लाए हो उसके हुक्मों के मुताबिक अपने जो है मामलात को तय करो। अब अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम फिर वो जो इम्तिहान है उसका तज़किरा करते हैं कि इम्तिहान लेना कैसे। या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा जाअकल मोमिनात, जब तुम्हारे पास मोमिना खवातीन आ जाएं, युबायिअनका, और वो बैत करें आपकी, अला, इस बात पर, अल्लाह युशरिकना बिल्लाहि शैया। पहला इम्तिहान ये है उनसे इस बात पर बैत ली जाए, वादा लिया जाए उनसे, ये जो है वो यकीनी बनाया जाए कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। ला युशरिकना बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। वला यसरिकना, चोरी नहीं करेंगी। वला यज़नीना, जिना नहीं करेंगी। वला यक़तुलना औलादहुन्ना, अपनी औलादों को कत्ल नहीं करेंगी। और वला यातीना बेबुहतान, और वो बुहतान भी नहीं बनाएंगी, बुहतान भी नहीं लगाएंगी। यफ्तरीना हो, जिसको वो घड़ेंगी, बैन अयदीहिन्ना व अर्जुलिहिन्ना, अपने हाथों और टांगों के सामने। वला यफ्तरीना बेबुहतान, और ना वो कोई वला यातीना बेबुहतान यफ्तरीना हो, और ना वो कोई ऐसा बुहतान घड़ेंगी जो उसके हाथों और टांगों के सामने होगा। वला यासीना कफी मारूफ, और किसी नेकी के मामले में आपकी नाफरमानी भी नहीं करेंगी। वला यासीना, और नहीं मासियत करेंगी, नाफरमानी करेंगी, फी मारूफन, किसी नेकी में। फबायिहुन्ना, बस आप उनसे बैत ले लीजिए। अगर तुम्हारे साथ इन चीज़ों में कोई बैत करती है तो उस खातून से बैत ले लीजिए। वस्तगफिर लहुन्नल्लाह, और उनके लिए अल्लाह से इस्तिगफार कीजिए, अल्लाह इनको माफ़ कर दे। अगर कोई कमी कुताही बशरी हो जाए तो फिर भी अल्लाह उनको माफ़ कर दे। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला, रहम करने वाला।
اب اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس آیہ مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اصول بیان کر دیے جو اس وقت معاشرتی طور پر مشرکین مکہ اور مسلمانوں کے درمیان بالکل واضح جو ہے وہ حیثیت رکھتے تھے۔ ان سے پہلی چیز تو شرک ہے، سب سے پہلی اور بنیادی چیز کہ وہ خاتون جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ دوسرا چوری، اور یہ اس وقت کی معاشرتی بہت بڑی برائی تھی جو معاشروں میں پائی جاتی تھی، اور خاص طور پر جو صاحب اقتدار لوگ ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر دوسرے ہر کسی کے اوپر جو ہے وہ شک یہ رکھا جاتا تھا کہ شاید وہ چوری کرتا ہو، ولا یسرقنا، وہ چوری نہیں کریں گے۔ اور زنا اسی طرح جو ہے وہ معاشروں میں پایا جاتا تھا۔ ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل بھی نہیں کریں گے۔ مسلمان ہونے کے بعد کسی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں پیدا ہونے والے کسی ذی روح کو جو ہے وہ جان بوجھ کر کسی بھی طریقے سے گرا دے۔ شرعی طور پر اس کی بہت سخت ممانعت ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی نو مسلمان ہو تو اس سے یہ عہد لیا جائے گا کہ اگر خاتون ہے تو اس کے پیٹ میں اگر کوئی ہے تو وہ کسی کو قتل نہیں کرے گی۔ جو اگلا مرحلہ ہے ولا یاتین ببہتان، کوئی بہتان بھی نہیں گھڑے گی۔ بہتان اصل میں یہ ہوتا ہے کسی کے اوپر بغیر کسی بات کے یا بغیر کسی دلیل اور حجت کے کوئی ایسی بات تھوپ دینا جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہو، یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن کسی کے خلاف کوئی ایسی بات کر دینی اور پھر اس کے اوپر ڈٹائی اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار ہلتیں اجتیں کرنا کہ وہ دوسرا حیران ہو کر رہ جائے، یہ بہتان کہلاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا بہتان بھی نہیں گھڑیں گی۔ اور جو آگے اللہ نے کہا ہے نا بین ایدیہن وارجلہن، یہ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کو، کہ اس طرح کے لوگ جو دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں اور خاص طور پر جو ہے وہ مومنات غافلات کے اوپر کوئی بندہ جو ہے وہ بہتان لگاتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے خاص طور پر، تو وہ یہ یاد رکھے اس کے یہ چار اعضاء خصوصی طور پر اللہ کے حضور حاضری کے وقت گواہی دیں گے، اس کے ہاتھ بھی، اس کے ٹانگیں بھی، اور بلکہ حدیث میں تو آتا ہے اس کی زبان بھی، جب زبان کے اوپر جو ہے وہ جب تالا لگے گا تو پھر یہ اعضاء بول کر کہیں گے کہ ہاں اس نے ایسے ایسے ہمارے سامنے کیا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اور اپنے ٹانگوں کے سامنے جو ہے وہ جو کوئی بہتان نہ گھڑنا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کوئی تو نہیں دیکھ رہا لیکن کم از کم تمہاری ذات، تمہارے اعضاء تو ساتھ ہیں نا، کل قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے۔ اور پھر کسی بھی نیکی کے بارے میں نافرمانی نہ کرنا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ان کی اتباع ہر شخص کے لیے فرض ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی معروف سے ہٹ کر کسی بات کا حکم ہی نہیں دیتے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ کوئی نیکی ہو تو اس کے بارے میں آپ نے نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اب اللہ کے رسول کے بارے میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نیکی کے علاوہ کوئی بات کریں۔ تو یہ گویا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی شرط ہو گئی کہ اگر کوئی مخلوق، کوئی کتنا بھی صاحب اقتدار کیوں نہ ہو، اگر وہ نیکی سے ہٹ کر یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ہٹ کر کسی بات کا حکم دے تو پھر اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ فقہائے اسلام کے نزدیک ایک مستقل ایک قاعدہ اور قانون ہے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی خالق کی نافرمانی ہوتی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت ضروری نہیں ہے، چاہے وہ باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کا کوئی رشتہ ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر تمہیں مجبور کرتا ہے تو پھر اس کی اطاعت تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو یہ اسی بات کی طرف لا یاسینک فی معروف فبایعہن۔ اب یہ ہے امتحان کا صورتحال کہ آپ ان سے یہ باتیں کہلوا لیں، اور اگر وہ واقعتاً اس بات پر تمہارے ساتھ عہد کریں اور اتفاق کریں تو پھر وہ مسلمان ہیں، پھر ان کو آپ کافروں کی طرف جو ہے وہ نہیں بھیجیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لیے استغفار بھی کیجیے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے میں یہ کیجیے کہ اللہ ان کو معاف کر دے، کہ بشری تقاضوں کے تحت اگر ایک وقت میں کوئی بندہ کو بات کہہ رہا ہے لیکن بعد میں پورا نہیں اترتا ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ کہیں ہے نا وہ تو پہلے قول کے خلاف بات ہونے کی وجہ سے اللہ کی ذات میں انسان آ جائے تو واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کا تو معاملہ یہ ہے، وہ معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اس سے مانگنا چاہیے ہمیشہ کہ وہ رحم کرے اور معاف کر دے۔ اب یہاں تک تو وہ ممتحنہ کا معاملہ ہے۔ اب وہ جو شروع سورہ میں بات ہوئی تھی کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، وہ جو پہلے ہم پڑھ کے آئے تھے، اسی بات کی طرف آخر سورہ میں پھر اشارہ کیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، کسی بھی قوم کے ساتھ دوستی نہ لگانا، لا تتولوا، نہ دوستی بنانا، قوما، ایسی قوم کے ساتھ، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کے غصے، اللہ کا جن پر غصہ ہے ان کو اپنے دوست نہ بنانا۔ قد یئسوا من الآخرہ، وہ تو وہ لوگ ہیں
جو آخرت سے بالکل مایوس ہو چکے، ان کا آخرت کے اوپر یقین اعتماد جو ہے وہ رہا ہی نہیں کسی صورت میں، تو ان کے ساتھ تمہاری دوستی کبھی بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ دنیا کے اندر ایک ہی عقیدہ ایسا ہے آخرت والا، اگر وہ انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ مستحکم ہو، پختہ ہو، تو وہ اس کو برائی سے، گناہ سے دور کرتا ہے، اور اگر وہ دل سے نکال دیا جائے آخرت کا تصور، یا آخرت سے انسان مایوس ہو جائے، تو پھر وہ جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، اور اس میں پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ اب وہ لوگ جو ان پر اللہ کا غضب ہے، وہ آخرت والے عقیدے سے ہاتھ دھو چکے، قد یائسوا من الآخرہ، وہ آخرت سے مایوس ہو گئے، کما یائس الکفار من اصحاب القبور، ایسے ہی مایوس ہیں جیسے کافر اب صاحب قبر سے مایوس ہو چکے ہیں، اب یہ دوبارہ اٹھ کر آنے والے نہیں ہیں، جیسے ان سے مایوسی ہے ویسے ہی ان کی جو ہے وہ آخرت کے بارے میں مایوسی ہے، لہذا ان کو کبھی دوست نہ بنانا، ایسا تمہارا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا جو کسی بھی صورت میں اللہ اور آخرت کے اوپر جو ہے وہ اعتماد اور یقین نہیں رکھتا ہے۔ لہذا وہ شروع والی آیات جو تھیں تو ان کو دوبارہ دہرا دیا گیا، اور یہاں سے استدلال کیا ہے فقہا محدثین نے، خاص طور پر یہودیوں سے بچ کے رہنا۔ غضب اللہ علیہم، مغضوب علیہ، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، تو مغضوب علیہ بالاتفاق تمام فقہا محدثین مفسرین کے نزدیک یہ قرآن مجید میں جہاں بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ یہود کے لیے ہوتی ہے، اگرچہ سارے کافر ہی اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، لیکن یہود جو ہیں وہ اللہ کے غضب کا زیادہ شکار ہیں، لہذا ان کو تو کبھی اپنا دوست آپ نے نہیں بنانا ہے۔ تو آخر میں پھر اسی کی طرف اشارہ کر دیا، وہ شروع میں کہا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنانا، وہاں پر تو بالکل صراحت نہیں تھی، وہاں تو سارے دشمن کافر جو ہے مراد تھے، یہاں پر آخر میں آ کر پھر خاص طور پر یہودیوں کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ان کو اپنے دوست نہیں بنانا ہے، کیونکہ وہ آخرت سے مایوس ہیں، اور مایوسی بھی آخر درجے کی، یعنی ان کو یہ یقین ہے کہ آخر میں کچھ نہیں ملنے والا، لیکن وہ تمہیں پھر کسی صورت بھی جو ہے وہ نہیں بخشیں گے، اور تمہارے ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نواز دے، وہ غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے والا ہے، علیم ہے، حکیم ہے، اپنی حکمت کے ساتھ ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔